بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف رخت سفر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ حضرت سارہ کے اشارے کے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں تو آپ نے مکہ کا سفر طے کیا، مکہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ کی قریب پہاڑی فاران کے پاس پہنچ کر آپ نے وہیں پہ قیام کیا، اور وہاں اس پہاڑی کے دامن میں آپ جو ہے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر کے واپسی کی راہ لی۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگی کہ آپ ہمیں اس چٹیل میدان کے اندر، اس وادی اس سنگلاخ وادی کے اندر چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن چھوڑ دیا اور کہنے لگی اذن لا یضیع ربنا، اگر ایسا ہی ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے رخصت ہو گئے تو حضرت ہاجرہ یہ محسوس کر کے کہ ان کا ننھا بچہ پیاسا ہوگا، جب کہ خود بھی پیاسی تھی، فاران کی پہاڑی سے صفا کی پہاڑی پر آئی اور وہاں سے جو ہے نیچے وادی کے اندر رخ کیا، دیکھا کہ کہیں کے پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہے۔ اس کے بعد آپ مروہ کے پاس چلی گئی اور مروہ پہاڑی کے پاس جا کر وہاں سے بھی نیچے دیکھا وہاں بھی کوئی بستی نہیں، کوئی آدم ذات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ جو ہے واپس لوٹتی ہیں اپنے بچے کے پاس۔ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے پورے جو ہے 7 چکر لگائے، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ اور ان 7 چکروں کے درمیان آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھا ہوا تھا۔ آپ آگے بھی دوڑتی جاتی اور پیچھے بھی دیکھتے جاتی، اپنے بچے کی طرف نظر بھی کرتی جاتی کہ اپنے بچے کو بھی دیکھ لوں۔ تو اس دوران جو ہے جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے واپس لوٹ کر آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جو ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی ابل ابل کر باہر آ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ یقیناً یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر، اور یہ میرے رب کا جو کہا تھا کہ میں انہیں ضائع نہیں کروں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، اس نے پورا کیا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر جو لگائے تھے، تو اس کا وہ 7 چکر وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ اور حاجیوں کو حکم دیا کہ تمہارا حج، عمرہ والوں کو بھی حکم دیا کہ تمہارا عمرہ جب تک صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگائیں گے ادھورا رہے گا۔ اور تا قیامت جو ہے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے اندر حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیاری ادا، ان کے دوڑنے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کے قیامت تک آنے والی ساری کی ساری پوری امت کو، بلکہ جتنے بھی آئیں گے سب کو جو ہے حکم دے دیا کہ صفا مروہ کے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ متعدد اور مستند روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے زیر سایہ سرزمین مکہ پر پلتے اور بڑھتے رہے۔ وہاں جو ہے پانی جب دیکھا لوگوں نے تو پانی دیکھ کر وہاں سے دور دور سے بستیاں بھی آ کر آباد ہونے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی
کہ آپ جو ہے جوان ہو گئے اور جو ہے اس کے بعد آپ نے شادی بھی کر لی اور ایک بیوی کو جو ہے آپ نے طلاق بھی دے دیا، اس کے بعد دوسری شادی کر لی، اور اس دوران جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام قضاء الہی سے فوت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جب دوسری شادی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر اپنی بیوی سوچنے لگے کہ چلو ہمیں پتہ کر کے آتا ہوں اپنی بیوی اور اپنے بچے کا، تو آپ وہاں سے آئے اپنی بیوی کا اور اپنے بچے کا پتہ کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر موجود نہیں تھے، اپنی رہائش گاہ پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے دریافت کرنے پر انہیں بتایا کہ ایک بہت بوڑھا شخص آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی بیوی نے عرض کیا کہ ایک بہت بوڑھا شخص آیا تھا آپ کا اور اہل خانہ کا پتہ کرنے، اور وہاں سے پتہ کر کے واپس چلے گئے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے والد آئے ہوں میرا پتہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایسا ہوا، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی بکریاں چرا کر اپنی قیام گاہ کو لوٹے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب معمول ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، آئے ہوئے تھے۔ تو دونوں نے باپ بیٹے ایک دوسرے کو غور سے دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر کا توقف کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام عنفوان شباب میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح لوگ ان کے حسن اور ان کے وجاہت کی تعریف کرتے تھے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو بطور فدیہ ذبح کرنے کا تعلق ہے، اس کا ذکر ہم آگے چل کر کرتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سارہ کے کہنے پہ بیت المقدس سے نکلے ہیں، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے آپ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہیں پہ رہیں حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے بچہ پلتا بڑھتا رہا، اور جو ہے حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شادی کی، اس کا طلاق ہو گیا، دوسری شادی کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے آپ کو ملنے کے لیے تشریف لائے، پھر آپ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک خواب ہوتا ہے، ایک خواب عجیب و غریب خواب، نبوت نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کے کسی وہم اور گمان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں اس خواب کو، اور وہ خواب کیا ہے وہ ہم لے کر آپ کے سامنے آئندہ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔